طرح طرح کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جنت کی 70 حوروں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، وہ کھینچ رہی پہلے میرے پاس، وہ کھینچ رہی میرے پاس۔ یہ نقشہ دیکھ کر مجھے رشک آ گیا، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا کہ چلو اپنے پیر کو خوشخبری سناؤں۔ تو دیکھ رہا ہوں کہ کیا خوشخبری سناؤں، جو جنت میں کل آرام سے ٹہل رہا تھا وہ بیوی کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے، یہاں پر سواگت ہو رہا ہے چپل جھاڑو سے۔ پیر صاحب بولے میرے بھائی تو نے جنت میں جو دیکھا ہے کل رات میں خواب میں، وہ بالکل ٹھیک دیکھا ہے، وہ میں ہی تھا۔ آپ تھے؟ اب بھی بول رہا میں تھا؟ خاص تھے تم تو گھر میں پٹ رہے۔ پیر صاحب نے کہا پٹ رہے نا، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے مجھے جنت دی کیوں ہے؟ تم نے جو رات میں جو جنت دیکھی ہے، جنت میں مجھے دیکھا ہے، وہ صحیح دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں دی کیسے وہ تو پتہ لگاؤ۔ کہا کیسے؟ کہا میں تم تو آج دیکھے ہو، میں تو 18 سال سے اپنی بیوی کی جھاڑو سے روز پٹتا ہوں، روز پٹ رہا ہوں، اور اپنی بیوی کی مار کھانے پر جو ہم نے صبر کیا ہے، اللہ نے صبر کے بدلے میں ہمیں جنت دی ہے۔ مرید کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ صبر ہی کرتے رہیے، جنت میں جائیے، ایک عورت سے پٹیے، 70 عورتیں تمہیں ملیں گی، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ عورتوں کا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، یہ واقعہ حقیقت میں لکھا ہوا ہے کتاب میں، حالانکہ فرضی ہوگا، جس نے بھی لکھا ہے اس نے کوئی حوالہ تو دیا نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے صرف عورتوں کے بارے میں بتانا چاہ کہ عورتیں آج شوہروں پر اتنا ظلم کرتی ہیں، اتنا یہ بتانا چاہ رہا تھا وہ۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرضی ہوگا، کیونکہ بیوی سے زیادہ لیکن یہ سچائی ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ آپ کی کمزوری کیا آپ کی بیوی جانتی ہوگی۔ ایک بار کوئی تھے بیچارے، انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے، بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، تو اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور دور۔ اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا میں، بیٹھے بریلی میں، اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا۔ بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی، اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا، جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا، اور ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے، بھوک لگی ہے کھانا لاؤ۔ بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں، اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے، دسترخوان پہ رکھ دیا، لو کھاؤ میں پانی لے کے آ رہی ہوں۔ جب تک پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی۔ اے پاگل ہے کیا، سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ، ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانہ کعبہ کا، اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے، چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا۔ پگڑی ہٹائی حضرت نے، کھو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے۔ یہ لوگ ہیں، اتنے نزدیک کا علم نہیں، اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ تو 4 چیزیں بتائی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ کی بندی تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ۔ میری ماں بہنوں، ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا، لیجئے۔ جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔
میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور، اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے۔ میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں، میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں، میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا، اللہ کے نبی آئیں گے بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے۔ میری ماں بہنیں سن رہی ہو، ایک کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا۔ یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں۔ تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو، تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم۔ ایک کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا۔ شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے۔ وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا، لے میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے۔ جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا،